الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج جولائی 1971 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 16ویں آیت سے ہو رہا ہے۔ تسلسل کی غرض سے سابقہ آیت کو پھر سے سامنے لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن کریم کی ساری تعلیم کا نقطۂ ماسکہ، محور، مرکز، بنیاد، اساس خدا کے قانون مکافات عمل پر انسان کے ہر کام کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، اور قانون یہی قانون کہلا سکتا ہے یا اسی کا نام عدل ہو سکتا ہے جس میں قانون کے متعلق کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، شخصیتوں کا اس میں کوئی سوال نہ ہو۔ دنیا میں قانون تو بڑے بڑے اچھے بنتے ہیں، اور عام طور پر آپ دیکھیں گے مختلف اقوام عالم میں جو قوانین، مملکتی قوانین رائج ہیں، دیکھتے ہوئے اخلاقیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ چوری نہ کرو، فریب نہ دو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، یہ تمام چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ لیکن جب عدل کا معاملہ آتا ہے، یعنی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا، تو اس میں بہت سے عناصر ایسے آ جاتے ہیں کہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا، اور ان میں شخصیتوں میں تمیز جو ہے یہ بڑی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں بتانا یہ تھا کہ خدا کے قانونی مقاصد کے عمل میں شخصیتوں کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی، اور اسے سمجھانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر نمایاں بخشندہ اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی تھی کہ وہ شخصیت، یہ عظیم ہستی جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جو ہمارے ایمان کی روح سے اس کائنات میں تمام انسانوں میں افضل ترین ہستی ہے، اس ہستی کے متعلق یہ اعلان کرایا، اور اعلان بھی کرایا ہے جیسے خود یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ ان سے کہا تو کون ان سے کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور تو اور اگر میں بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو اس کی سزا سے میں بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی ڈرتا ہوں اس کی سزا۔ تو اب اس کے بعد باقی جتنے لوگ ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ جب خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے تو میں بھی ڈرتا ہوں اس سے کہ اگر میں بھی اس قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو میں بھی خدا سے نہیں بچ سکتا۔ تو اب اس کے بعد اور کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ نہیں صاحب میں تو خدا سے بچ سکوں گا؟ اور جیسا میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، اسی سے یہ عظیم چیز بھی سامنے ہمارے آ جاتی ہے، جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی امت ہے، آپ خدا کے محبوب ہیں، اور خدا کے محبوب کی یہ محبوب امت ہے، یہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کریں، حضور کی شفاعت ہوگی، اور اس شفاعت سے آپ ان گناہ گاروں کے دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے، بلکہ جو دوزخ میں جا چکے ہوں گے ان کو بھی یہاں سے نکلوا لیں گے۔ بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو شخصیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں بھی اگر خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، وہ خود نہیں بچ سکتا، وہ دوسروں کو کس طرح سے بچا سکے؟ بڑا عظیم اعلان ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور خدا کے قانونی مقاصد عمل کی محکمیت اور اس سے عطا ہونے پر اخاف ربی عذاب یوم عظیم،
اور یہ یوم عظیم جو ہے، یاد رکھیے یہ یوم عظیم کسی خاص دن کا نام نہیں ہے۔ جب بھی انسان کے کسی عمل کے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، یہی گھڑی اس کے لیے قیامت کی گھڑی ہوتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ یہ گھڑی اس زندگی میں بھی سامنے آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی، کیونکہ قرآن کی روح سے زندگی کا سلسلہ اس سانس کے ساتھ ہی وابستہ نہیں کہ یہ منقطع ہوا تو زندگی ختم ہوئی، زندگی مسلسل آگے چلتی ہے اور اسی مقصد کے لیے آگے چلتی ہے کہ قانون مقاصد عمل کی روح سے جو نتائج مرتب ہونے ہیں وہ اگر اس زندگی میں مرتب نہیں ہوئے ہیں تو اس سے آگے مسلسل زندگی چلتی ہے، اس سے فرق ہی کچھ نہیں پڑتا، اس کے بعد سامنے آ جائیں گے۔ تو انسان کے اعمال کے نتائج، خواہ وہ انفرادی ہیں یا اجتماعی، ایک فرد کے ہیں یا ایک قوم کے، ایک نظام کے، ایک مملکت کے، اس کے اعمال کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے، جسے آپ یوم مقافات کہتے ہیں، روز مقافات کہتے ہیں، وہ اس زندگی میں بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیز کہی کہ میں بھی اس سے خائف ہوں، اور یہ جو یوم ہے اس کی سختی کے متعلق کہ جب انسان کی تباہی یا اس کے اعمال کے تباہ کے نتیجے سامنے آیا تو کہا میں یہ طرف ان ہو جاؤں گا دن کا قد رہن غزال کل فوج المدین، کہا کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس وقت سے جب نتائج سامنے آئیں کسی کے غلط اعمال کے، تو کہا ہے کہ وہ وقت تو بڑا ہی سخت وقت ہوتا ہے، جو اس سے بچ جائے یا بچا لیا جائے سمجھ لیجیے کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑی ہی سعادت ہے یہ چیز۔ یعنی بچ کیسے جائے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے قانون شکنی کی ہے، غلط اعمال کیے ہیں اور اس کے نتائج سامنے نہ آئیں۔ بچ جائے تو معنی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی قانون شکنی کرے ہی نہیں۔ تو جس کی زندگی اس قسم کی گزرے، وہ کہا کہ وہ بہت ہی صاحب نصیب ہے، اس کی زندگی کامیابیوں کی زندگی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو اس نے کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآنی نجات کا عقیدہ یہی نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائے، یہ جیسا آپ کو معلوم ہے میں کہا کرتا ہوں، یہ تو پھر وہی بات ہے جسے ایزیور کہتے ہیں۔ صبح تندرست تھا انسان، پھر اسے بخار ہوا، بخار میں دوائی دی، دوائی کے بعد بخار اتر گیا، تو اس نے اس سے کمایا تو کچھ نہیں، حاصل تو کچھ نہیں کیا، اچیومنٹ تو یہ کوئی نہیں ہے اس کی، یہ تو پھر ویسے کا ویسا ہو جانا ہے کہ جیسے پہلے تھا۔ تو یہ اس قسم کی گردش کے جس میں یہ ساری صحیح و کاوش، اس قدر یہ جہان عمل، اس قدر قانون مقافات اور ان تمام کا ما حاصل یہ کہ انسان جیسا پہلے تھا ویسا ہی پھر ہو جائے، کھیل بچوں کا ہوا، مینا سوت خدائرہ۔ اسی لیے قرآن کا نظریہ نجات کا یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے بچ جائے، بلکہ نظریہ یہ ہے کہ وہ اچیومنٹ اس کی ہو، اس نے کچھ کمایا ہو، اس نے کچھ حاصل کیا ہو، تاکہ وہ زندگی کی اگلی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو سکے۔ اسی کو قرآن فوز کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نجات کی بجائے فوز کا لفظ جو ہے وہ عام طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے معنی کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں، کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس قانون کے متعلق کہا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عام ترجمے کے اعتبار سے، یعنی عام ترجمہ تو یہ ہوگا، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے قرآن کے نسخوں میں، کہ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے فوراً ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ تو خدا نقصان پہنچا رہا ہے، مصیبت اس کی طرف سے آ رہی ہے، اس کی طرف سے مصیبت آئے تو اس مصیبت سے چھٹکارا کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بات اتنے سے ترجمے سے بات کہاں جا پہنچتی ہے کہ ساری مصیبتیں آتی اس کی طرف سے، انسان تو بیچارہ بے بس ہے، مجبور ہے،
اور جب اس کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو کہا کہ فلا کاشف لہ الا ہو، وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ نہ مصیبت کے لانے میں انسان صاحب اختیار، نہ اس کے دور کرنے میں اسے کسی قسم کا اختیار۔ یہ ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کو الگ الگ لینے سے۔ اور جتنے بھی ہمارے ہاں غلط عقائد اور غلط مفاہیم ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن کے الفاظ اور اصطلاحات کے مفہوم ہم نے صحیح متعین نہیں کیے، اور وہ بھی قرآن سے متعین کیے جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن کریم نے جو اپنے سمجھانے کا طریقہ بتایا ہے، تصریف آیات، کہ ایک موضوع کے متعلق جو آیت آپ کے سامنے ہو، سارے قرآن میں دیکھیے اس کے متعلق کیا لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ اگر ایک فکرہ چن کے کہیں سے آپ نے لے لیا اور اسی سے سمجھ لیا کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے، تو وہ کہتا ہے کبھی صحیح مفہوم سامنے نہیں آ سکتا، جیسا کہ یہ ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو انسان کو بالکل مجبور محض بنا دیتا ہے، اس میں مصیبت اور نقصان بھی اسی کی طرف سے آتا ہے۔ انسان کیا کرے؟ سوائے اس کے کہ گڑگڑائے، روئے، فریاد کرے، دعا کرے، اور اس کے باقی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک ہی اور آیت ملا لی جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، 42/30، 42/30۔ جو مصیبت بھی تمہیں یہاں آتی ہے، تمہارے اوپر آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من کہ یہ آیت سامنے رکھیے، آپ دیکھتے ہیں بات کتنی صاف ہو جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یاد رکھو جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے اصابکم اور ایدیکم، یہاں واحد کا صیغہ نہیں ہے، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا قرآن، اجتماعی سی صورت، اس لیے صیغے بھی یہاں پلورل ہیں، جمع کے۔ یہ ہے اس نظام کے مطابق جو مسائل بھی تم پہ آتی ہیں، یاد رکھیے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ بس دیکھنا یہ ہوگا تمہیں کھڑے ہو کر کہ کہاں وہ مسئلہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا کی طرف سے مصیبتیں نہیں ہوتی، مینا سزد خدائرہ کہ ہمیں یہاں دنیا میں بھیج دیا اور ہمارا تو اس میں اختیار بھی نہیں تھا یہاں آنے کا، ہم سے تو پوچھا بھی نہیں گیا، وہاں چوائس بھی نہیں دی گئی، کوئی آپشن بھی نہیں دی گئی، یہاں بھیجا گیا، اور بھیجنے کے بعد پھر بعد میں ہمارے پیچھے پیچھے مصیبتوں کا ایک طوفان بہنا شروع کر دیا۔ کیا ہے خدا؟ وہ کہا غلط ہے یہ، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ کہا بات اتنی ہوتی ہے کہ جب تم غلط نظام قائم کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، غلط روش اختیار کرتے ہو، تو ہمارا قانون مکافات عمل اس کے نتیجے میں ایک مصیبت تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ قانون ہے ہمارا، اور جب تم اس روش کو صحیح کر لیتے ہو، درست کر لیتے ہو اپنے نظام کو، تو ہمارا قانون ہے کہ پھر اس کے نتائج خوشگوار ہوتے ہیں۔ لہذا جہاں یہ خدا کہتا ہے نا کہ وہ ہم یہ کرتے ہیں، قرآن کے بے شمار مقامات میں یہ چیز ہے کہ جہاں کہا جائے خدا یہ کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا قانون مکافات عمل یہ کرتا ہے۔ اگر یہ کر لیا جائے کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جس کے نتیجے ہمارے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، بات صاف ہو جاتی ہے، سارا مسئلہ تکلیف کا حل ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، یہ الجھاؤ ڈالا گیا ہے کہ ان عوام کی مصیبتوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کی نگاہ غلط نظام کی طرف اٹھنے نہ پائے، خدا کو مورد الزام قرار دے دیا جائے، اللہ ڈاٹا ہو جاتے۔ ویسے بھی وہ تو کہیں ہاتھ میں بھی نہیں آتا، سوائے اس لیے کہ گڑ گڑائے، روئے، انسان کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سب تمہاری اپنی ہاتھوں کی لائی ہوئی چیز ہوتی ہے، ایک فرد کی حیثیت سے، نظام کی طرف سے، اجتماعی طور پر معاشرے کی طرف سے۔ فلا کاشف لہ، اور اس کے بعد اگر تم یہ چاہو کہ جو غلط نظام کی وجہ سے مصیبتیں تم پہ یا غلط اعمال کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، ان کو کسی طرح غلط اعمال کے طریقوں سے ہی کسی طرح سے ٹھیک کر لو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ایک نظام غلط ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں،
اس میں جس قدر بھی سوچا جاتا ہے اس نظام کو اعلی حالے ہی رکھ کے سوچا جاتا ہے کہ اس میں سے کس طرح سے وہ حل نکلائے، کس طرح سے وہ مصیبتیں دور ہو جائے اسی نظام سے. یعنی یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نظام کو اعلی حالے ہی رکھ کے جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تم یہ چاہو کہ یہ مصیبتیں جو ہیں یہ ٹل جائیں، ان تکلیفوں کا حل مل جائے، بالکل نہیں. فلا کاشف لہ الا ہو. جس قانون نے یہ چیز پیدا کی ہے اسی قانون کی روح سے یہ رفع ہوگی. آگ نے انگلی دی ہے تو یہ جلے گی، اس سے درد ہوگا اور سخت تکلیف ہوگی. کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ خدا کا قانون جو ہے کہ جہاں انگلی جل جائے فلاں قسم کی دوائی اس کے اوپر لگاؤ، کہتا ہے اس سے یہ رفع ہوگی. غلط نظام کے نتیجے میں آتا ہے، صحیح نظام کرنے سے ہوگی. اس طرح سے یہ رفع ہوگی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا ترجمہ، وہ ہر بات پر قادر ہے. جی بس کیجیے جناب قادر. تقدیر کے مسئلہ جیسے میں نے کہا بڑا اہم ہے، اس پہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں آج تک ہے. وہاں یہ چیزیں آئیں گی کہ یہ قدیر کیا ہے، کیوں یہ سیگا اس طرح سے قدیر کا استعمال ہو رہا ہے، قادر کا کیوں نہیں ہو رہا استعمال. اس کے معنی ہے پیمانے مقرر کرنے والا، اندازے مقرر کرنے والا. قرآن کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیا. عربی زبان میں اس زمانے میں قانون کا لفظ استعمال نہیں ہوا کرتا تھا. یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے ان کے. یہ جسے قدرت کہا جاتا ہے، جسے قادر کہا جاتا ہے، جسے قدیر کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اندازے اور پیمانے دینے والا. پیمانے اور اندازے کیا ہیں اس کے؟ سنکھیے کے 10 قطرے مرنے والے کو ایک نئی زندگی دے دیتے ہیں، اور اس کے 50 یا 100 قطرے اچھے بھلے زندہ کو مار دیتے ہیں. یہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ سنکھیا تو وہی ہے، پیمانے کا فرق ہے. اس پیمانے کے مطابق ممد حیات ہے، اس پیمانے کے مطابق ہلاکت آخری ہے. اس نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہوئے. اور قدیر کے معنی ہے مسلسل پیمانے مقرر کیے جانے والا. نت نئے اضافے وہ کہتا ہے کائنات میں ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب نت نئے اضافے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ان چیزوں کے لیے قوانین بھی بنتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے اس نے یہ عربی زبان جاننے والے جانیں گے اس چیز کو کہ قدیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس عمل کے اندر ایک تسلسل ہو، دوام ہو، چلا جا رہا ہو. وہ کہتے ہیں تمام چیزوں کے لیے اس نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اندازے مقرر کر رکھے ہیں. انہی کا ترجمہ آج کی زبان میں قانون کیا جاتا ہے، سب کچھ اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہیں وہ لفظ آ گیا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. چلیے پھر قاہر کا لفظ آ گیا، قہار کا لفظ ہے صاحب. اور جو ہی یہ لفظ آیا اور یہاں سے وہ قہر ہے نا ہمارے ہاں، اور قہر جب آتا ہے تو عذاب کی شدت ہوتی ہے اس میں. خدا کا قہر ہے یہ. جب قہر یہ چیز ہے انتہائی استبداد، ظلم، تو قاہر تو ہوا پھر وہ ایسا کرنے والا، اور قہار تو پھر بھی اس سے بھی زیادہ. یہ تو مالگے کا سیدھا آ گیا، بہت زیادہ شدت سے ظلم. تو خدا قاہر ہے، قہر ہے. یہ کیا ہوا؟ الفاظ تھے عربی زبان کے، سمجھا ہم نے اپنے اردو میں ان کو، یعنی جیسا ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. قہر کے معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر غلبہ. غلبہ کس قسم کا ہے؟ یہ جبار اور قہار قرآن کی خدا کی دو صفتیں آتی ہیں. جبار بھی ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے جبر اور قہر، تو دونوں مرادف الفاظ ہوتے ہیں. جبار اور قہار ہمارے ہاں یہ بھی دو الفاظ انہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ قانون جب اٹل ہو تو کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. قانون اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پیچھے قوت نافذہ ہو، اس کو انفورس کرنے والی قوت ہو. اور انفورس کرنے والی قوت اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ جن کے اوپر وہ انفورس کر رہا ہے وہ اس قوت ان کے اوپر غالب آ جائے. جب وہ قوت انفورس کرنے والی کمزور پڑتی ہے تو بغاوت ہوتی ہے نا.
اس نے کہا کہ تمہارے نظام کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہو سکتی ہیں، تو جو قانون شکن ہوتا ہے، اس سے سرکشی برتا ہے، قانون خلاف ورزی کرتا ہے، وہ قوت ہونی چاہیے کہ جو اس کے اوپر گرفت کرے اور پھر اس کے اس جرم کی سزا دے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ وہ قوت ڈھیری پڑ جاتی ہے، اس کی گرفت، قوت کمزور ہو جاتی ہے، یہ اس سزا سے بچ جاتا ہے۔ جو ہی قوت نافذہ کمزور ہوئی، قانون کی گرفت ڈھیلی پڑی، عدل ختم ہوا، نتائج اس کے مطابق مرتب نہیں ہوتے۔ قانون کے قانون ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ قانون کو نافذ کرنے والی قوت جو ہے وہ قاہر ہو، اس کی گرفت سخت ہو، ان بادشاہ ربک لشدید۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کس مقصد کے لیے، کاہے کے لیے یہ سب کچھ ہو؟ تو خود لفظ جبار بتا دیتا ہے سب۔ جبیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں جبائر، جس کی جمع ہے۔ اب تو یہ جب ہڈی ٹوٹتی ہے کہیں تو اس کے اوپر وہ پلاسٹر لگا دیتے ہیں نا، اس سے ذرا پہلے ہم نے دیکھا ہے اپنے ہاں، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آج بھی یہ کچھ کرتے ہیں، سپلنٹس لیتے ہیں، وہ لکڑیاں دو نیچے اور اوپر ان کو رکھتے ہیں اور پھر کس کے باندھ دیتے ہیں اس کو، تاکہ یہ ہڈیاں اپنے اپنے مقام میں رہیں، ادھر ادھر ذرا نہ ہلے، تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پھر سے جڑ جائے۔ یہ جو وہ لکڑی کی تختیاں ہوتی ہیں ان کو عربی زبان میں جبائر کہتے ہیں، اور یہ جو کس کے باندھنے والا ہے اس کو جابر یا جبار کہا جاتا ہے۔ تمہاری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو اس طرح سے جوڑنے والا یہ ہے جو خدا کی صفت جبار آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس میں سختی کی ضرورت ہوتی ہے، پوچھئے نہیں مریض اس وقت کیسے چلا رہا ہوتا ہے۔ اب تو وہ انیستھیزم ہو جاتا ہے نا کہ جس سے احساس نہیں ہوتا درد کا، ورنہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس طرح سے باندھنے میں جو ہوتا تو ہے وہ ضرور، لیکن وہ جوڑنے والا جبر نہیں کر رہا ہوتا ہمارے معنوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی قوت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح سے اس کو پکڑ لے، یہ تو اس کا قہر ہوا، صاحب قوت۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو وہ کس کے اس طرح سے باندھے کہ ہڈی ادھر ادھر نہ ہو سکے، یہ ہوا اس کا جبر۔ اور یوں ہے خدا کا ہار اور جبار جسے آپ کہتے ہیں۔ حوال قاہر و فوق عبادہ ہی، عجیب چیز یہاں قرآن کہہ گیا، انسانوں کے اوپر غلبہ اور اقتدار، قاہر ہونا صرف خدا کے لیے ہے، عبادہ ہی۔ کیا بات ہے صاحب قرآن کی، یہ اس کے محکوم ہے۔ جس کا کوئی محکوم ہوتا ہے وہ حاکم ہی ہے، جس کو غلبے کا حق حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر، اس قوت کا، قانون نافذ کرنے کا، اپنی رعایا پہ۔ یوں کہیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری رعایا ہے صرف، اس لیے ان کے اوپر ہمارا ہی غلبہ رہنا چاہیے۔ ایک مملکت کی رعایا جو ہے اس کے اوپر دوسری مملکت کا کسی صورت میں کوئی غلبہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غلبہ ادھر سے جتائے تو یہ تو ہمسری ہے، اسے شرک کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ کہا یہ ہے کہ یہ تمام انسان یاد رکھو ہماری رعایا، ہماری مملکت میں رہتے ہیں، کسی اور کو حق حاصل نہیں کہ ان کے اوپر بالادستی کسی قسم کی جگہ۔ اور یہی وجہ ہے قرآن نے کہا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم، مغلوب اور مقہور بنائے، مجبور بنائے۔ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ ایک فرد ہو جیسا کہ ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے، یا وہ افراد کی ایک جماعت ہو جیسا کہ مغرب کی جمہوریت میں ہوتا ہے، کہ جس نے بھی 51 ووٹ کسی طرح حاصل کر لیے اس کو کانسٹیٹیوشنلی حق مل جاتا ہے کہ وہ 49 کے اوپر اپنے فیصلوں کو نافذ کرے۔ قرآن کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ وجہ ہے کہ یہ انسانی ایسا نظام جس میں کوئی انسان دوسرے انسانوں سے اپنا حکم یا اپنا قانون منوائے، اس کو اس نے یہ جن معنوں میں ہم قہار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جابر، ستمگار، مستبد، قرآن نے اس معنی میں لفظ یہ استعمال کیا ہے جب کوئی انسان دوسرے انسانوں کے اوپر اس قسم کی زبردستی کرے۔ چنانچہ فرعون کے متعلق اس نے یہ کہا ہے
کہ جب بنی اسرائیل نے اس کے دست تظلم سے نکلنے کی کوشش کی، صاحب ضرب کلیم نے یہ کوشش کی کہ اس کو آزادی ملے، تو فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ کس طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہماری گرفت سے بچنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، دیکھیے وہی فوقہ کا لفظ یہاں بھی آیا 7/127، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے حاکم ہیں، ہمارا غلبہ ہے ان کے اوپر۔ اور قرآن نے اس کو جرم عظیم کہا ہے فرعون کا، کہ وہ ہماری رعایا پہ، ہمارے بندوں پر اپنی حکومت جتاتا تھا۔ عجیب نظام ہے قرآن کے نظام، سیاسی نظام کے روح سے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کے اوپر اپنا فیصلہ نافذ کرے۔ صرف قرآن کا آئین اور دستور جو ہے، انسان اس کے تابع رہیں گے، انسانوں کے فیصلوں کے تابع نہیں۔ جو ہی وہ انسان نے فیصلہ اپنا نافذ کیا، اس پہ غلبہ کیا، اس کو مغلوب کیا، قرآن نے اس کو قاہر کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم تھا فرعون کا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ۔ اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں وہاں جا کے فرعون سے کہا تھا کہ وَرُدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، عجیب الفاظ، خدا کے بندوں کو، اس کی رعایا کو میرے سپرد کر دے تاکہ میں اسے خدا کی زمین کی طرف لے جاؤں۔ عباد اللہ، آپ نے دیکھا کہ یہ جو عباد اللہ کہنے والی بات ہے یا عبداللہ کہنے والی بات ہے، یہ کتنی عظیم حقیقت ہے جو قرآن بتا گیا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے کا معصوم اور عبد نہیں ہو سکتا، صرف خدا کے یہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ کتنی بڑی حقیقت ہے عزیزان من، جسے ہم دن میں 24 مرتبہ باوضو خانہ خدا میں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے خدا کے حضور یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری معصومی اختیار کرتے ہیں، کسی اور کی معصومی اختیار نہیں کرتے۔ کتنا بڑا انقلابی اعلان ہے عزیزان من یہ جو کیا جاتا ہے 24 مرتبہ دن میں، اس طرح سے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، باوضو مسجد کے اندر قبلہ روح ہو کر خدا کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ تیرے سوا کسی اور کی معصومی ہم نہیں اختیار و قبول کرتے۔ یہ وہی عبد کیا کیا گیا ہمارے ساتھ سے؟ اتنی بڑی انقلابی قوم دنیا میں، بات تو بڑی آسان سی کرنے کی، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت بھی خیر عبد سے ہی تھا، اور اس کے معنی ہو گیا پرستش، معبود کے معنی ہو گیا جس کی پرستش کی جائے۔ ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کسی کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ جتنے قاہر اور جابر نظام ہیں، پھر راوی ایش لکھتا ہے پرستش کیے جاؤ، پوجا پاٹ اس کی کیا جاؤ، معصوم ہمارے رہو۔ جس عظیم انقلابی قوم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تیرے ہی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ اعلان جو تھا عوام سے ہی نہیں کرایا گیا، پھر وہی ہم آگے جہاں سے یہ آیت ہمارے سامنے آئی تھی، وہ سب سے برگزیدہ ہستی کے جو بعد اب خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، خود اس نے یہ چیز کہہ دی۔ صاحب اندازہ لگائیے، یہ جو آپ کے ہاں کلمہ ہے، کلمہ شہادت یا خود کلمہ ہی، یہ کتنا بڑا انقلابی اعلان ہے، نعرہ ہے انقلاب کا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اعلان کرتا ہوں اس چیز کا، شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، لوگوں گواہ رہو اس بات کے، میرا اعلان یہ ہے۔ اب یہاں الہ آ گیا صاحب، الہ کا ترجمہ ہم نے تو کر دیا معبود، خدا کے سوا معبود کوئی نہیں۔ ٹھیک، الہ کے معنی حاکم کے ہیں، صاحب اقتدار کے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ صاحب اقتدار دنیا میں کوئی نہیں ہے خدا کے سوا، وحدہ، صرف وہ ایک ہے، لا شریک لہ، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ ذہن میں آیا کہ صاحب اتنی بڑی عظیم ہستی رسول کی، تو جس نے آ کے یہ اعلانات تمہیں سکھائے ہیں، کہا اور تو اور رہا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھو، میں اس کا یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ بہت بڑی ایک ہستی ہمارے ہاں ہے، کم از کم اسے تو یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر مذہب پرست قوم نے یہی کیا تھا، اور کچھ نہیں تو اپنے بانی مذہب کو تو الوہیت کے اندر شریک کر لیا تھا۔
یہاں جڑ کاٹ کے رکھ دی اس چیز کی. ایک سانس میں یہ دونوں اعلان. صاحب اقتدار صرف خدا کی ذات وحدہ لا شریک لہ، اور دنیا کی عظیم ترین ہستی کہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو اس میں شریک کر لیتے. اس کے متعلق بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ خود خدا کا عبد ہے. ایمان ہمارا یہ ہے کہ اس کا پیغامبر، اور یہ چیز ہے وہ القاہر فوق عبادہ. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صرف قہاریت خدا کو زیب دیتی ہے. وہی حاکم ہو سکتا ہے، اسی کا غلبہ ہو سکتا ہے، کسی اور انسان کا نہیں ہے. یہاں دوسرے پر دوسرے کی بالادستی کب چلتی ہے؟ جب کوئی شخص تنہا رہ جاتا ہے. جس کے ساتھ جتھا ہوتا ہے نا، دوسرا ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالتا ہے. بہت بڑی برادری ہے، بہت بڑا جتھا ہے، اور آج کی اصطلاح میں بہت بڑی پارٹی ہے. ہم اکثریت کے آگے دیکھا آپ نے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے. اس کو تو قوت ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا تلقین کی گئی. عمل یتیمہ فلا تقہر، جو تنہا رہ جائے کہیں معاشرے میں، یاد رکھو کبھی اس کے اوپر غلبہ اپنا مت جتاؤ. جو تنہا نہیں ہے اس پہ تو تم بھی نہیں جتاؤ گے، پتہ بخار سے ایک ڈیڑھ. جہاں تمہیں ضرورت ہو سکتی ہے کہ یہ تنہا ہے، وہاں ضرورت پیش آئی ہے کہنے کی عمل یتیمہ فلا. اکیلا بھی رہ جائے دنیا کے اندر. یاد رکھیے عربی زبان میں نے عرض کیا نا، اکیلے رہ جانے والے در یتیم کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہم شاعریوں میں تو یہ چیز استعمال کرتے ہیں. حقائق کی اور عملی دنیا کے اندر یہ معنی نہیں لاتے. جو تنہا رہ جائے کبھی اس کے اوپر دفتر آتی ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہی خدا کی صفت قہاریت انسانوں کے اوپر جب آئے گی تو یہی چیز ظلم اور استبداد ہو جائے گا. خدا کے ہاں جب یہ چیز آئے گی تو یہ چیز اس کے قانون مقاصد عمل کی طرف توجہ دلانے والی ہوگی. اور قرآن تو عزیزان من قرآن ہے، میں کیا عرض کروں اس کا. یہاں قاہر و فوق عبادہ ہی کہا تو ہو سکتا تھا نا کہ اکیلا یہی لفظ ذہن میں آتا تو تھوڑا سا یہ آ جاتا کہ صاحب قاہر ہے. کہا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. حکیم تو قاہر نہیں ہو سکتا ہمارے معنی کے اندر. دو متضاد چیزیں ہیں. وہ ظالم اور مستبد جابر قاہر جو ہے اس میں دانش اور دلیل و برہان اور حکمت کا تعلق کیا؟ وہ تو سرتا سار ان تمام چیزوں کو توڑ کے جبر جور کر رہا ہوتا ہے. تو کہا یہ قاہر کے معنی یہ نہ لے لیجیے گا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کا ایک استبداد ہے کہ جس نے جکڑا ہوا ہے. کچھ نہیں. قانون ہے ہمارا، اور قانون حکمت پر مبنی ہے. اس کی ہم دلیل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لاجیکل ہے وہ ہمارا قانون جو ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس قسم کا کاز ہو تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اس قسم کا عمل ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اسے عزیزان من حکمت کہتے ہیں. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ قانون بھی اس نے نازل کیا اور حکمت بھی اس نے نازل کی، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس قانون سے یہ نہیں نافذ کر دیا کہ کل سے یہ ہوگا. وہ کہتا ہے پہلے ساتھ یہ بتاتا ہے وہ کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کل ایسا ہونا ہے. جب کسی قانون کے ساتھ اس کی کیوں سمجھا دی جائے اور پھر وہ کیوں بھی کسی ایک شخص کے ذاتی دماغ کی استاد نہ ہو، اپج نہ ہو، بلکہ الخبیر ہو. وہ اس لیے کہ ہمیں ساری معلومات ہیں، بہت باخبر ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم انسانوں کی ضروریات کو، معاشرے کی ضروریات کو اس سے باخبر ہیں. حکمت پر مبنی قانون ہے، لیکن قانون کو صاحب قوت تو ہونا بڑا ضروری ہے. هو القاہر فوق عبادہ وهو الحکیم الخبیر. اتنے اعلانات کے بعد کہا کہ میں نے ابھی کہا تھا نا اشہد ان لا الہ واشہد ان محمد، یہ شہادت، جو شہادت کا لفظ آیا اور اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے استعمال یا اعلان کا ہمارے ہاں ایک ہی موقع ہوتا ہے، کلمہ شہادت، اور پیچھے سے کوئی نہیں آواز دیتا. وہ اگلا جو ہے نا وہ تو جنازے کا کندھا بدلتا ہے. ہمارے ہاں اب یہ لفظ وہی استعمال صرف ہوتا ہے. باہر کہا کہ کل ایو شین اکبر و شہادت. جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے اس کے لیے
شہادت درکار ہے تم کو. کون سی شہادت سب سے بڑی ہو سکتی؟ اکبر، سب سے بڑی شہادت قل اللہ شہید بینی و بینکم. اپنی طرف سے میں نہیں کوئی شہادت پیش کرتا، اسی کا قانون، اسی نے اس قانون کی حکمت بتائی، وہی اس کی شہادت دیتا ہے. قانون بنانے والا ایک وٹنس کی حیثیت سے بھی تمہارے سامنے کھڑا ہے، شہادت بھی دیتا ہے اس چیز. کیوں قانون بنایا، اس قانون نے کیا کیا نتائج پیدا کیے، تم کوشچن کر سکتے ہو، وہ بتائے گا. اب یہ شہادت کہاں سے آئے گی؟ وہ لمحے تو عرش پہ ہیں، کبھی دیکھے بھی نہیں جا سکتے، تو یہ تو سمن بھی سرو نہیں ہوں گے ان کے اوپر. آج کی اس طرح میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ شہادت کس طرح سے یہاں آئے گی؟ بڑی لطیف چیزیں قرآن بتا رہا ہے عزیزان من. تو جو پہلا سوال ہمارے یہاں پیدا ہوا کرتا ہے کہ سورینٹی بلانگ ٹو اللہ، سورینٹی اقتدار اعلیٰ خدا کو حاصل ہے. کہنے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، شاعری ہے کر دی، نہ خدا سامنے آئے نہ کبھی وہ سورن تسلیم ہو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 786 کی طرح اوپر لکھ دیجئے، اور نیچے پھر اس آئین میں، قانون میں، دستور میں وہ جہاں بھی یہ ٹھیک کہ وہ پیپل کا فیصلہ جو ہوگا میجارٹی کی روح سے، جمہوریت ہوگی، ان کا فیصلہ قانون بنے گا، اور سورینٹی بلانگ ٹو دی پیپل کہیں آ جائے گا. یہ سارا کچھ نیچے یہ لکھا ہوا ہوگا، اوپر 786 ہوگا، یہ سورینٹی بلانگ ٹو اللہ. تو اس لیے کہ وہ کہا جائے گا کہ صاحب وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. ٹھیک ہے، ارے یہ کیوں لکھ دیا؟ اس لیے کہ یہ حکومت کو اسلامی حکومت بننا ہے نا، اس لیے یہ لکھ دیا اوپر. یہ بات نہیں ہے. قرآن ہے، خدا ہے، وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا. یہ جسے آپ اقتدار اعلیٰ، یہ سورینٹی کہتے ہیں، آخر میں ریڈیوس کس چیز پہ آگے ہو جاتی ہے؟ ہاں، وہ دنیاوی نظام کی روح سے پیپل کے لیے ہو، میجورٹی کے رول کے لیے ہو، ڈکٹیٹر ہو، ایک فرد ہو، پریزیڈینشل سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک کانسٹیٹیوشن بناتا ہے. اس کی سورینٹی جو ہے اس حد تک ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن بناتا ہے. کانسٹیٹیوشن ان اتھارٹی جو ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ سورینٹی، اس کا اقتدار مطلق اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آ جاتا ہے. یہی ہے نظام دنیا کا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اقتدار اعلیٰ، اقتدار مطلق جو ہے سورینٹی، یہ خدا کی ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ سنیے عزیزان مان، جھوم جائیے. قل اللہ شہید بینی و بینکم. تو کیسے یہ چیز آئے گی؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ. یہ قرآن جو میری طرف اس نے وہی کر کے دے دیا. اس نے کہا ہے ہم ہیں ساورن اتھارٹی، اور ہماری ساورن اتھارٹی ہمارے بنائے ہوئے اس کانسٹیٹیوشن کی روح سے ایکسرسائز ہوگی. قرآن دے دیا. دیکھتے ہیں کہاں آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ. یاد رکھیے یہاں سے یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ وہی صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کہیں وہی نہیں ہے. یہ سارے آپ کے ہاں کے عقائد جتنے بھی ہیں کہ وہی دو قسم کی ہوتی ہے، کچھ قرآن میں ہے، قرآن کے باہر ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک ہے کہ 1/9 حصہ قرآن میں ہے، 9/10 حصہ باہر ہی ہے. کہتا وہ اوحی الیہ ھذا القرآن، یہ وہی ہے، قرآن ہی ہے جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے. یہی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن، یہی ہے اس کا دستور. اسی کی روح سے اس کی سورینٹی جو ہے وہ عمل میں آئے گی. لِأُنذِرَكُم بِهِ، یہی ہے وہ قرآن. دیکھیے پھر اس کو قرآن نے مقید کر دیا. وَأُنذِرَكُم بِهِ، یہی وہ کانسٹیٹیوشن ہے خدا کا عطا کردہ، جس کی روح سے میں تمہیں قانون شکنی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتا ہوں. کاہے کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن بنتا ہے؟ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی بغاوت ہوگی، اس کے تحت بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی جرم ہوگی. مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آگاہ کر دیا جائے کہ تم نے کن حدود کے اندر رہنا ہے، تمہاری آزادی اور پابندی کن حدود سے گھری ہوئی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے دہرائے، جو قائد اعظم نے 1941 میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں حیدرآباد دکن میں استعمال کیے. ہماری آزادی کے معنی یہ ہے
کہ ہماری آزادی اور پابندی جو ہے وہ خدا کی حاکمیت کے اندر گھری ہوئی ہے، جس کا یہ ہے جنا کی نگاہ کہاں پہنچی، جس کی عملی تنفیذ کا ذریعہ اس کی کتاب قرآن کریم۔ لہذا یہ جسے ہم قرآن کا کانسٹیٹیوشن یا کسی مملکت کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ کچھ حدود مقرر کرتا ہے کہ اس حدود کے اندر رہتے ہوئے تمہیں آزادی حاصل، اس حدود سے تجاوز کرو گے بغاوت ہو جائے گی۔ اسی لیے خدا نے قرآن کے متعلق بھی حدود اللہ کہا۔ حدود ہیں، وہ باؤنڈری لائنز ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے تم آزاد ہو، ان سے تجاوز نہیں کرتا، انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا آج کی اصطلاح میں۔ یہاں لفظ ہے یہ انذرکم بہی، تاکہ میں تمہیں آگاہ کر دوں، وارن کر دوں تمہیں کہ یہ ہیں وہ حدود، ان سے باہر نہیں جا سکتے، ان کے اندر رہنا ہوگا۔ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں۔ اب اس سے تو نظر آتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مخاطب قوم تھی اس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے، انہیں آپ نے آگاہ کر دیا، انہوں نے سن لیا، بات ختم ہوئی۔ آج جو کہا کرتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے 1300 سال پہلے یہ ٹھیک چلتا تھا، اس زمانے کی بات ہے، آج کے لیے تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، وہ تمہارے ان اعتراضات سے واقف۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور قیامت تک جس تک یہ پہنچے اس سب کے لیے یہی کانسٹیٹیوشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ختم نبوت کی مہر کس طرح سے واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ کوئی مخاطب ہی نہیں، کوئی خاص دور نہیں، خاص زمانے تک صرف یہ نہیں جو کانسٹیٹیوشن انفورس رہے گا، یہ بالکل تمہارے لیے بھی وَمَنْ بَلَغَ، قیامت تک جہاں جہاں جس تک یہ پہنچے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو ان کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن بنے گا خدا کا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ نہیں صاحب یہ صرف خالص خدا ہی نہیں، اسی کا ہی قانون نہیں، اسی کا آئین ہی نہیں، اس کے ساتھ اور بھی کچھ اس میں سے لے لیا جائے، کچھ اس میں سے لے لیا جائے، تو اس میں سے ملا کے بنا لیا جائے۔ کہتے یہی تو شرک ہے۔ کسی کانسٹیٹیوشن میں دنیا کی کسی دوسری مملکت کی کانسٹیٹیوشن کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں ملایا جاتا۔ اطاعت جو ہے وہ توحید چاہتی، اسی مملکت کی جس کے اندر تم رہتے ہو، جس کی تم رعایا بنے گے۔ یہ جو چیز ہے کہ کچھ یہاں کی کچھ وہاں کی، دوہرا دوں میرے سامنے تو ہے، وہ ہے 2/85 2/85 آئین خداوندی کے کچھ حصے کو تو تم اپنا لو، اپنے ہاں لے لو جو تمہیں مفید مطلب نظر آئے، اور دوسرے حصے سے انکار کر دے۔ عام طور کہ جتنا ہم کرتے ہیں بہرحال اس کا تو ثواب مل ہی جائے گا نا، یہ چیز تو ہو ہی جائے گی نا۔ بات سمجھنے کے لیے میں پوچھتا یہ ہوں کہ جس پر بغاوت کا جرم عائد ہو جائے پھر وہ یہ کہہ کہ چھوٹ جایا کرتا ہے کہ صاحب میں نے تو بڑے چندے دیے تھے آپ کے اسپتال بنانے کے لیے، سرائے بنانے کے لیے، ڈسٹرکٹ مینر کے فنڈ میں یہ کچھ دیا، میں نے تو کبھی بھی کیپ ٹو دی لیفٹ کا قانون جو ہے اس کو توڑا نہیں ہے، کوئی اس کی نہیں سنائی۔ بلایا تو حبطت اعمالہم، یہ جو جرم بغاوت ہے اس کے بعد یہ جس کو آپ اعمال حسنہ کہہ کے چلے آ رہے ہیں کوئی قیمت ان کی نہیں رہتی۔ خدا کی حاکمیت یا اس کے آئین کی بالادستی سے انکار بغاوت ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہو صاحب نیک عمل جو ہے جی تو آیا کرتے ہیں صاحب یار یہ جتنے لوگ یہ کافر ہیں ان کے نیک عمل کا بھی کبھی یہ بدلہ ہونا ہی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، بات اسی طرف چلی جائے گی۔ میں پوچھتا یہ ہوں آپ اپنے ہاں یہ سوچئے کہ کسی مملکت کے آئین سے سرکشی برتنا، اس سے انکار کر دیں، اس کے بعد اس مملکت کے اندر رہتے ہوئے کتنے ہی امن پسند شہری آپ کیوں نہ رہے ساری عمر، کوئی آپ کو اس کا کریڈٹ مل سکتا؟ قطعاً نہیں ملتا۔ بنیادی چیز ہے یہ۔ اور اگر یہ چیز ہو جائے کہ نہیں صاحب ہم انکار تو نہیں کرتے، تو بات یہی ہے کہ کچھ حصہ دے دیتے ہیں، اور یہ جو دوسری چیز ہے اس میں ہم یہ ساتھی تو ہے ہمارے ہاں بھارت، اس کا آئین جو ہے بڑا اچھا آئین ہے،
بڑے اچھے قانون ہیں، کچھ ہم وہاں سے لے لیتے ہیں اپنے یہاں. ایک فرد اگر یہ کہے کہ صاحب اتنے حصے تک تو میں نے آپ کی ہدایت کی تھی اور اتنا حصہ میں نے وہاں لیا تھا، تو کیا یہ چیز ہوگی پھر کہ جتنا حصہ تم نے یہاں لیا اس کا تو ثواب مل جائے، جتنا دوسرا لیا اس کا نہ ملے؟ سنیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آئین پہ عمل نہیں بلکہ مجھے آئین سازی کے سلسلے میں کہنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز کہ کچھ چیز تو آپ لے لیں قرآن سے اور کچھ حصہ جو ہے اس کو چھوڑ کے کہیں اور سے لے لیں کہ صاحب یہ چیز وہاں سے ہم لیتے ہیں. سنیے کیا کہتا ہے کہ کیا تم یہ کرنا چاہتے ہو اور توقع یہ رکھتے ہو کہ پھر اتنے حصے کا تو تمہیں ضرور بدلہ ثواب مل جائے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. فما جزاء من، اس کے سوا کچھ نتیجہ نہیں ہوگا. انداز کہنے کا تاکید کا کیا نتیجہ ہوگا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی تمہارے ہاتھ میں ہوگی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، یوم مقافات میں پھر اس سے بھی زیادہ سزا میں مبتلا ہو جائے گا. اس طرح اسے قرآن کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں. وہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بت پرستی ہے اور مطمئن ہو گیا مسلمان کے ساتھ، ہم بت پرست تو نہیں ہے نا، ہم تو مشرک نہیں ہیں. یہ ہے شرک. کچھ حصہ اس میں سے لیا، کچھ حصہ جہاں سے اچھا نظر آیا، اچھا کیا جہاں مفید مطلب نظر آیا اسے لے لیا، اور ذہن میں یہ کہہ دیا کہ ہاں سب ٹھیک ہے یہاں سے بھی تو لے لیا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے. عملی دنیا میں عزیزان من ایسا کر کے آپ دکھائیے. کچھ اس تعین کا یہاں کا عمل کیجیے، کچھ کسی دوسری مملکت کا، کچھ قانون یہاں کے آپ کہہ دیجیے دوسرا کسی مملکت کے، کبھی نہیں بچ سکتے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أُخْرَىٰ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی صاحب اقتدار ہیں؟ سورینٹی ایک سے زیادہ مانتے ہو کسی کی اپنی مملکت کے اندر؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہا نہیں میں تو اس کی نہیں گواہی دے سکتا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا اس معاملے میں. یہ یہاں سے ہی ہے اشہد کے، یہاں سے ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پہ میں اعلان کرتا ہوں. کتنا انقلابی اعلان ہے عزیزان. مسجد میں کھڑے ہو کے نہیں، مینار بلند کے اوپر جا کے ساری دنیا میں یہ اعلان کرنا کہ خدا کے سوا کسی اور کی سورینٹی کے ہم قائل نہیں، اسی کی حاکمیت ہم مانتے ہیں، کسی انسان کی حاکمیت ہم نہیں مانتے. وحدہ صرف اس کی، لا شریک لہ، اس میں کسی اور کو ہم شریک نہیں کرتے. قل لا اشہد، قل انما هو الہ واحد، اعلان کرو وہی الہ ہے، صرف اسی کو اتھارٹی حاصل، اسی کی حاکمیت، واحد اکیلے کی. وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تم جو اس کے ساتھ اور کی حاکمیت کو اور حاکمیت کو شریک کرتے ہو میں اس سے بری ظلم. کہا یہ ہے ہمارا اعلان، یہ ہے بنیاد ہمارے دستور کی، اس کی ہم شہادت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام خدا کی طرف سے آتے رہے ان کا یہی پیغام ہوتا ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھیے انبیاء سابقہ کے تذکار جلیلہ جہاں جہاں آئیں گے ہر رسول کے متعلق یہ ہے، ہم نے قوم نوح کی طرف نوح کو بھیجا، اس نے آ کے یہ کہا اعبد اللہ. پہلی بات وہ رسول یہی کہتا، صرف ایک خدا کی حاکمیت کا اقرار کرو. یہ انقلابی پروگرام آتا ہے اس لیے تھا عزیزان مان کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی اور محکومی سے نجات دلائے، اس لیے اس کا اعلان ہوتا تھا عبد. اور اگلی چیز یہ ہوتی تھی کہ ولا اسألکم علیہ من اجر، اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں، یہ میرا کوئی پروفیشن نہیں، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. دوسرے کے سنسیئر ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. دیکھو ایک سانس میں ہی قرآن کتنی حقیقت کو بیان کرتا، ہر نبی آگے یہ اعلان کرتا تھا. تو خیر عبد اللہ،
اس لیے کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہیں بھی اس کا علم ہے کہ ان کے انبیاء نے بھی ان سے یہی کہا. اس لیے جب قرآن اس تعلیم کو دہراتا ہے تو یہ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اس کو کہ بات یہ صحیح ہے, یہ ہے ہی خدا کی طرف سے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, غلطی نہیں کرتے, ان کو معلوم ہے کہ صحیح تعلیم یہی ہے. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. اور پھر یہ جو ایمان اس کے باوجود اس پہ نہیں لاتے ہیں تو کیا بات ہے, اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ تلے بیٹھے. خودکشی کرنے والا اس سے جاہل نہیں ہوتا کہ سنکھیاں مار دے گا. میں کہتا ہوں اس کو تو سب سے بڑا علم اسے ہوتا ہے کہ سنکھیاں مار دے گا. کہا جائے کہ صاحب یہ جو سنکھیا کاٹ رہا ہے یا پھانس رہا ہے وہ جانتا نہیں تھا کہ سنکھیا ہے, جو غلطی سے کھا جاتا ہے نا اسے تو نہیں پتا ہوتا اس کا, یعنی اسے مغالطہ ہو سکتا ہے. جو خودکشی کرنے والا ہو سنکھیا کھا کے اسے تو اس پہ ایمان ہوتا ہے کہ سنکھیا مار دے گا. وہ کہا کہ یہ لوگ اس کے باوجود یہ جانتے پہچانتے ہیں پھر اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے. کہا اس لیے کہ یہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں. الذین خسروا انفسہم, اپنی تباہی کرنا چاہتے ہیں آپ, اس لیے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے, اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ تباہی اپنی تباہی کیسے آ جاتی ہے؟ خدا کی حاکمیت کو چھوڑ کے انسانوں کی حاکمیت کے اوپر راضی ہو جانا. اور سب سے بڑی حاکمیت تو سب سے پہلے یہ مذہبی پیشوا جو ہیں اپنی قائم کراتے ہیں, وہ نہیں اس طرف آنے دیتے. وہ ہیں جنہوں نے عبادت کا ترجمہ پرستش کر دی, انہیں یہیں تک رکھا, ان کی اس پرستش میں امامت خود لے لی. اتنی چار دیواری کے اندر ہی صحیح یہ جتنے پرسنل لاز ہوتے ہیں اس کے اندر تو ان کی حاکمیت آ جاتی ہے. یاد رکھیے جہاں بھی مذہب ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ میں دین اور مذہب میں فرق جو کرتا ہوں, دین تو خدا کی طرف سے دی ہوئی تعلیم کا نام, آئین کا نام ہے. مذہب مذہبی پیشواؤں کا بنایا ہوا مذہب ہوتا ہے, شریعت ہوتی ہے. مذہب پرست جہاں بھی ہوگا اس کو سیکولر نظام حکومت جو ہے ہمیشہ وہ راس آئے گا. دنیاوی معاملات حکومت کے پاس, شرعی معاملات ان کی تعویل میں. ایک مملکت کے اندر ڈوئلزم, دو مملکت, وہ یہ ان کی مملکت میں دخل نہیں دیتے, وہ ان کی مملکت کے اندر دخل نہیں دیتے. یہ شور مچاتے ہیں جب ان کی مملکت کے اندر کوئی دوسرا دخل دینے لگے. تو دوسرا دخل دینے کی کون سی چیز؟ شرعی قوانین, پرسنل لا, شخصی قوانین, نکاح, طلاق, عدت وغیرہ, مہر کے مسائل, یہ انہوں نے اپنے پاس رکھے. انگریزوں کی حکومت کے زمانے کی یہ بات تھی نا, تو سیکولر گورنمنٹ چاہتے تھے. انہوں نے بھی کہا ہمیں سربردی سے کیا لینا ہے, کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو گیا, کیڑی کی بیوی کے نل نٹ گئے. انہوں نے کہا نپٹتے پھر یہ انہوں نے یہ شخصی قوانین اپنی ہاتھ میں رکھے. تو سیکولر گورنمنٹ تھی. یہاں آ گئے, اعلان ہو رہا ہے کہ اسلامی حکومت. اسلامی حکومت کے معنی یہ ہے کہ ڈوئلزم یا سنویت وہاں نہیں رہتی. اسلامی حکومت جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے کے اندر قانون اسلامی نافذ خود کرتی ہے. وہاں دو اتھارٹیز نہیں ہوتی کہ پبلک لاز میں اتھارٹی ہو, پرسنل لاز میں اور اتھارٹی ہو. اعلان ان کا یہ پہلے دن سے کہ اسلامی نظام یہاں نافذ کریں گے. صاحب کیفیت یہ کہ پرسنل لاز جو بنے ہوئے چلے آ رہے تھے جو ان کی تعدیل میں تھے, حکومت نے پہلی دفعہ فیملی لاز بنائے اور اس نے کہا کہ صاحب ان امور کا فیصلہ حکومت کی طرف سے اپائنٹ کی ہوئی عدالت کرے گی. شور مچا دیا, دہائی مچ گئی, خلاف اسلام, خلاف قانون, شریعت کے خلاف محاذ قائم کر لیے, تاکہ یہ کہا کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے. یہ دخل اندازی ہے, مداخلت فی الدین ہے. کیا ہے جی مداخلت فی الدین؟ کہ یہ جو شخصی شریعتوں کے احکام ہماری تعویل میں تھے, جس میں ہماری حکومت تھی, حکومت ان کو اپنی تعویل میں کیوں لے رہی ہے؟ وہ جانتے ہیں اس چیز کو.
کہ اسلامی حکومت میں یہ ڈوئلزم نہیں ہوتی. بعضوں تک میں وہ بھی تو رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے زمانے میں کہیں یہ صورت نہیں تھی کہ نکاح و طلاق کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ مولویوں کی طرف جاتے تھے. ان کا وجود ہی نہیں ہوتا. وہ خود بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی, اس نے آ کے عدت کا مسئلہ پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی عدالت میں ایک آئی, اس نے مہر کا مسئلہ پیش کیا. ان کی عدالت میں آتے تھے. کہیں آپ کو نہیں بتائیں گے کہ صاحب وہ گئی مفتی صاحب کے پاس, انہیں قاضی صاحب سے فتویٰ لیا, کہیں نہیں. وہاں تک یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, خوب پہچانتے ہیں اس بات کو. الذین خسروا انفسہم فہم لا یعلمون, اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے, اس لیے اس طرف نہیں ہوا. اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی. ایک مسئلہ صاحب ان کے سامنے لے آئی کہ یہ نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. مختلف فرقے تو الگ الگ رہے کہ الگ الگ فیصلہ دیں گے. ایک ہی فرقے کے ان کے ہاں کے مفتی صاحبان طلوع اسلام کی سابقہ عشائت میں یہ آیا ہوا, آپ دیکھیں. سوال اتنا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی نکاح اس کے باپ نے وہ لڑکی کے نابالغ ہونے کے بچپن میں کر دیا, کہیں لڑکی بڑی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ نکاح یہ جو ہے قائم ہے نہیں ہے, تو پھر یہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے. جی روز ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ قصہ. ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے, مذہب ہے حنفی, شریعت ایک ہی ہے. اسی حنفی فرقے کے 3 مفتی ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر, اتنے بڑے جلیل القدر کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس آئین پہ ہماری مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی وہ اسلامی نہیں ہو سکتا. بہت بڑا دعویٰ. اور کیفیت یہ کہ تینوں کے فتوے مختلف ہیں ایک دوسرے. اس سے بڑی تباہی بھی اور ہو سکتی ہے کسی قوم کی کہ جس میں تفرقہ اور اختلاف اس حد تک پہنچ چکا ہوا. الذین خسروا انفسہم فہم لا یعلمون. اور آگے ہے وہ بات, ان کی بات آ گئی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اللہ اکبر. اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے. اب 2 یہاں شکیں گنائی. ایک تو یہ چیز کہ اپنی طرف سے بات کہے اور کہے یہ خدا کی شریعت. جتنے فتوے یہ دیں گے اس پہ آپ دیکھیں کہیں گے یہی کہ خدا اور رسول کی شریعت یہ کہتی. اپنی طرف سے بات کر اور کہے کہ یہ خدا کا کام ہے. اس سے زیادہ ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں ظلم کے معنی کیا ہے. یہ چیزیں تو ہمارے ہاں دوسری دفعہ آ گئی, دہراتا چلا جاتا ہوں میں. ظلم کہتے ہیں کہ جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو, یا اس سے نیچے ہو یا اوپر ہو, شے یا اشخاص. جہاں جس شخص کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو. کتنی جامع اصطلاح ہے عزیزان مانویہ. کیا زبان تھی یہ. جو جہاں ہونا چاہیے اس کو اونچا اس کو پہنچا دیجیے, یہ بھی ظلم ہے. اس سے نیچے رکھیے, اس کو آگے جانے نہ دیجیے. جہاں اس نے جانا ہو اپنے جوہر ذاتی کی بنا کے اوپر وہاں نہ جا سکتا, وہ یہ بھی ظلم. جس بات کا جو مقام ہے وہ اس مقام کے اوپر نہ رکھی جائے, وہ بھی ظلم. تمہارا فتویٰ کہو کہ میری رائے یہ ہے, میری بصیرت یہ کہتی, یہ بات اپنے مقام پہ ہو. یہ کہ خدا کی شریعت کا یہ فیصلہ ہے, ظلم ہے. اچھا پہلا تو یہ چیز ہے کہ یہ ظلم. دوسری چیز یہ کہ واقعی خدا کا فیصلہ اس کے سامنے آئے, قرآن آئے, اور وہ کہے کہ نہیں صاحب میں اسے نہیں مانتا. آپ کہیں گے کہ صاحب اتنی ضرورت تو نہیں کوئی کرتا ان میں سے بھی کہ وہ دھڑلے سے کہہ دے کہ نہیں صاحب میں نہیں مانتا. کہنے کی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو شریعت ان کے ہاں کی مرتب ہوئی ہے اس کی بنیاد کن چیزوں کے اوپر. پہلی بنیاد ان کے یہاں کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے بے شمار احکام ایسے ہیں جو منسوخ ہو چکے. خدا نے نہیں کہا یہ کہ میرا یہ فلاں حکم منسوخ ہے, کہیں نہیں قرآن میں یہ آیا کہ منسوخ ہے. شریعت کے ساتھ منسوخ ہے, یہ تکذیب نہیں تو اور کیا.
قرآن کا ایک حکم سامنے لائیے، وہ کہیں کہ سر میں ایسے مانتا نہیں ہے تو منسوخ ہے۔ ارے بھائی وہ حکم دینے والے نے، قانون بنانے والے نے تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ منسوخ ہے، جو نہ لکھے ہم جو کہتے ہیں منسوخ۔ عزیزان من، یہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ منسوخ، خدا نے نہیں کہا ہوا۔ پہلا عقیدہ یہ نکلا، قرآن کی آیتیں قرآن سے منسوخ۔ بہت سے احکام ایسے تھے جن کے متعلق یہ خود بھی نہیں وہ بتا سکتے تھے، یعنی خود ہی وہاں اتنے عاجز آ گئے کہ یہ بات بھی نہ چل سکتی۔ پھر قرآن کی آیتیں روایات سے منسوخ، نہیں مانتا میں، یہ خدا کی حکم ہے سر، اور آگے آئی۔ یہ دونوں چیزیں فقہ کے ائمہ کے اقوال سے منسوخ۔ تو یہ جو چیز ہے، اور کذب بآیات ہی، آیات خداوندی احکام قرآنی کی یہ عملاً تکذیب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب اس کا حکم باقی نہیں رہا، منسوخ ہے۔ اس سے زیادہ کہا کون ظالم ان لوگوں سے ہوتا، خود جھڑے خدا کی طرف منسوخ کرنے۔ اور یہ تو آرام ہے جس کو، اس سے بھی آگے جو چیز ہے کہ صاحب ہم براہ راست خدا سے یہ پوچھتے آتے ہیں، وہ براہ راست ہم کو یہ بتایا کرتا ہے۔ کشف اور الہام کے اتنے دعوی کتنی بڑی چیز، اپنے ذہن کی پیداوار شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا۔ یہ سارا قصہ ہمارے ہاں عزیزان من یہ چلتا ہے۔ قرآن سے ذرا ہٹ جائیے، وہ تکذیب ہوتی ہے عملاً خدا کے احکام۔ انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو یہ اصول وہ کہتا ہمارا، ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی۔ یہ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے کچھ وقت کے لیے مفاد کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ کھیتیاں کبھی فصل نہیں پیدا کرتی، ہو نہیں سکتی۔ بڑی جامع چیز ہے عزیزان ماں، انہ لا یفلح الظالمون، پنپ نہیں سکتی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جب نتائج سامنے آئیں گے ان غلط اعمال کے تو پوچھا جائے گا کہ کہیے صاحب وہ جو آپ کہتے تھے کہ نہیں اکیلا خدا ہی نہیں، اسی کا قانون نہیں کہ اور بھی ہیں جن کے قانون چلتے ہیں، تو بتائیے یہ نتائج تو خدا کے قانون کے مطابق نکلے ہیں، وہ کہاں ہیں وہ قوتیں تمہاری جن کے متعلق تم اپنے ذہن میں سمجھتے تھے تزعمون کہ وہ اس کے قانون کو الٹ سکتے ہیں؟ کہاں ہے وہ قوتیں تمہاری؟ نہیں الٹ سکتا تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مطلب وہاں کوئی جواب ہی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب اللہ جانتا ہے ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، بالکل نہیں صاحب ہم نے ایسا نہیں کیا، جواب ہی کوئی اور نہیں بن پڑے گا۔ یعنی اتنی محکم شہادت سامنے آ جائے گی، بین ثبوت آ جائے گا مجرم کے سامنے، وہ انکار کی مجال اور جرات ہی اس کو نہیں ہو سکے گی، ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے جل جائے گی، وہ کہتا ہے غلط ہے، نہیں جلے گی، انگلی آگ میں ڈال دی جاتی ہے وہ جل جاتی ہے، اس کے بعد انکار کسے ہو سکتا ہے اس کے صحیح ہونے کا؟ تو کہا اس وقت پھر کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے؟ اتنی عجیب انسان کی یہ فطرت بتا، پہلے مکر جائیں گے سر میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ انگلی آگ میں ڈالنے سے جلتی نہیں ہے، میں پاگل نہ بچا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا یہ کہنے سے ان کے بنے گا کیا؟ تم نے تو ڈال دی انگلی آگ میں، وہ جل بھی گئی۔ کہتے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو اس طرح یہ خود اپنی ذات کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، جلی ہوئی انگلی بتا رہی ہے کہ اس نے اس کہنے والے کی بات نہیں مانی تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب میں غلط کہتا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا تو انگلی کو ڈالی تھی صاحب۔ اس قدر اپنے خلاف یہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کسی دوسرے کے خلاف نہیں اپنے خلاف بولتے ہیں۔ جب جرم سامنے آ جاتا ہے عزیزان من، وہ اس سے پہلے اپنی ڈیفینس میں جتنی غلط بیانیاں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف جاتی ہیں ساری کی، اور بعض اوقات تو 2-3 جرم، فرد جرم اور اس کے اوپر لگ جاتے ہیں،
پہلا جرم یہ، پھر اس کے بعد دھوکہ دہی کا بھی، پھر اس کے بعد وہ کاغذات میں ادھر ادھر خطربود کرنے کا بھی، 20 چیزیں اور آ جاتی ہیں۔ کہا دیکھو کس طرح اپنے خلاف یہ سب کچھ بخشتے چلے جاتے بدلنا ماں قانون یکسرون۔ لیکن یاد رکھو یہ چیزیں اس طرح ہے نا، مینیپولیشن ان چیزوں کا، غلط بیانیاں، وہ ڈاکومنٹ بدل دینے، سب چیزیں اس وقت بالکل ختم ہو جائیں گی، بدلنا ہی کوئی نتیجہ نہیں برآمد، تباہی لے آئیں گی ان کی یہ تمام چیزیں جو چیزیں۔ یہ دنیاوی عدالتوں کے قانون نہیں ہیں جن میں اس قدر احکام ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی چل جاتی ہیں، چل سکتی ہیں، وہاں نہیں چل سکتا یہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یا تھا یہ تو ان کی کیفیت ہے، دلالے سے کہنے والے کہ نہیں صاحب ہم یہ نہیں مانتے، خیر کچھ یہ بھی مان لیں گے، کچھ اور بھی مانیں گے، یہ ہے ضرورت سے انکار کرنے والے ایک دلیل۔ کہتا ہے ایک طرف ان منافقین کا ہوتا ہے، ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، پیدا آئے ہوئے ہیں ہماری محفل میں بیٹھے ہیں، جو تم کہہ رہے ہو سن رہے ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ جب ہوئے ہوئے ہیں سب اس کے اندر تو اس قدر اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اس میں ترویدہ ہے اس کے جب ہوئے ہوئے ہیں کرنے کے۔ حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے یہاں ہیں، بظاہر نظر یہ آتا ہے تمہاری سن رہے ہیں، خیالات کہیں سے کہیں گئے ہوئے ہیں، جو سنتے ہیں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ اس کا توڑ کیا ہو، اس کی مخالفت کیسے کی جائے، سازش کیسے ہو، بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیفیت یہی ہو رہی، سن رہے ہیں تمہاری، خیال کہیں اور ہیں، ارادے کچھ اور ہیں، نیتیں کچھ اور ہیں۔ کہتے ہیں یہ کہ جیسے ان کے دلوں کے اوپر کچھ مہریں لگی ہوئی ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، اس قسم کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں کہ باہر کی کوئی بات اندر جا ہی نہیں سکتی، کانوں میں جو ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، بات تو ہو رہی ہے، خدا میں نہیں پھیلی ہوئی ہے، تو یہ بات تو خود اندر چلی جانی چاہیے۔ کہتے ہیں اندر تب جا سکتی ہے کہ اندر یہ جو سننے کی قبول کرنے کی تمہارے یہاں قوت ذہن کی ہے، قلب کی ہے، اس کو بھی ساتھ میں لاؤ، ورنہ عزیزان من آپ کسی خیال میں غرق ہو۔ آپ کو معلوم ہے روز جھگڑے ہوتے ہیں ان بچوں سے کہ بھائی میں نے صبح جاتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ شام کو یہ لیتے آنا، آپ پھر نہیں اس کو لائے۔ بچی کہاں، کب تم نے، ہم نے کہا تھا بھائی، میں نے کہا تھا، تم نے نہیں کہا تھا۔ کہتی ہے کہ میں کہہ کے گئی تھی، کمرے میں سے جاتی ہوئی اسکول کو، اب ابا جی اس کے بعد ڈانٹتے بھی ہیں، ابا جی کا احترام بھی ہے، یہ تو نہیں کہتی آپ جھوٹ بولتے ہیں، اب یہی وہ کہہ جائے گی ابا جی میں نے تو کہا تھا۔ ہوا کیا ہے، ابا جی اس وقت دور چارج میں پھنسے ہوئے تھے، یا کسی ناول کے اندر الجھے ہوئے تھے، یا کسی چیز کے اندر وہ جذب تھے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں سن نہیں سکتے، یہ کیفیت ہوتی؟ کہتا ہے یہ اس انداز سے آ کے محفلوں میں تمہاری بیٹھ جاتی ہے، دل کہیں ہیں، ارادے کچھ ہیں، نیتیں کچھ ہیں، اور پھر اس لیے بھی قرآن ہی کے درس میں سے ہی کہ اتنا کچھ جو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز تو اس کی تائید میں مل ہی جائے گی بلا، کہیں جا کے تو کہہ دیں گے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم جو یہ کر رہے ہیں، ایسا ہم نے خود سنا ہے کہ یہ کچھ ہوتا تھا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، کہتا ہے کہ جو یوں سنے کوئی بات، اس کے سامنے ساری دلیلیں لے آئیے آپ اس کے حق میں، کیا وہ اٹھتے وقت کہے گا کہ ہاں صاحب میں مطمئن ہو گیا؟ اس نے تو کسی دلیل کو جذب ہی نہیں ہونے دیا۔ آپ نے غور کبھی کیا ہے کہ یہ جس قدر یہاں اسلام، قرآن، شریعت، دین، جتنا چرچا اس کا ہو رہا ہے اس 23 سال میں، کبھی 2300 سال میں بھی اتنا چرچا نہیں کبھی سنا ہوگا۔ ہر شخص کی زبان پہ یہ سارا کچھ دن رات اٹھتے بیٹھتے اس چرچا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کے دل میں بھی یہ اترا ہوا ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک مسئلہ ہے جس کی خاطر یہ چرچا بھی ضروری ہے، اور اپنی مفاد پرستی ہے جن کی خاطر اسے انسنی کر دینا بھی ضروری، چرچا بھی ہو، بات دل میں اتاری ہی نہیں جاتی۔ ان یراؤ کل آیۃ لا یؤمنون حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، دونوں گروہ آ جاتے ہیں۔
یہ آتے ہیں تو اس کے بعد وہی جو جیسے میں نے کہا بچی جھگڑتی ہے تو نہیں ابا جی میں نے ضرور کہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہا تھا۔ اور یہ جو کھلے بندوں انکار کرنے والے ہیں ان کی تو کیفیت ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے یہ جو کچھ آپ کہتے ہیں 1300 سال پہلے کی بات جو ہے اس زمانے میں یہ چل سکتا تھا۔ اب یہ ماضی کے قصے اب ہمیں کیوں سناتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں کی نئی نسل عزیزان ایمان جنہیں ہم نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ نظام خداوندی کیا ہوتا ہے، آئین خداوندی کسے کہتے ہیں، قرآن کیا دیتا ہے، پرماننٹ ویلیوز کیا ہوتی ہیں، کیوں ضروری ہوتی ہیں، ہمیں انہیں بتایا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ انہیں بتا رہے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے حالات میں وہ قابل عمل چیز ہے نہیں۔ وہ سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی نوجوان سے دیکھیے تو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب یہ ماضی کے قصے جتنے آپ کہہ رہے ہیں یہ اس زمانے کی داستانیں ہیں، حالات بہت بدل چکے ہیں، آج یہ چیز نہیں چل سکتی۔ یہ چیز ہے قرآن کا، یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، آپ ان گروہوں کو لے آئیے خود بنا کے فتوے خدا کی طرف منسوخ کرنے والے، وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کو سنتے ہیں مناسبت کے طور پہ اوپر، وہ سرکش نسل جو یہ کہتی ہے یہ اساطیر الاولین ہے، یہ سب کیفیت فہم ینہون عنہ وینأون عنہ، خود بھی اس طرف آنے سے رکتے ہیں، آتے نہیں، اور روش ان کی یہ ہے کہ کسی اور کو بھی ادھر آنے نہیں دیتے صاحب۔ آج آپ عزیزان من کی آواز اٹھائیے کہ قرآن خالص ہے جو آپ کے اس مملکت کے دستور کی بنیاد ہونی چاہیے، آپ دیکھیے کتنی مخالفت ہوتی ہے، سنی سنائی بات نہیں میں 23 سال سے جو ایک شخص یہاں ہے جسے پرویز کہتے ہیں اس کے خلاف آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا، الحاد ہے جی، ارتداد ہے جی، مرتد ہو گیا، پتہ نہیں کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے، نیا دین لا رہا ہے، اس کی سنو نہ، وہاں جاؤ نہ، طلوع اسلام پڑھو نہ، کیا ہو رہا ہے، کیا جرم ہے اس کا، اس سے نہ پوچھیے۔ 1000 علماء کرام نے ایسٹ اینڈ ویسٹ کے مل کے فتویٰ کفر کا اس کے خلاف صادر کیا، کتنا بڑا فتویٰ جو ہے اس سے پہلے کسی کے خلاف صادر نہیں ہوا ہوگا۔ 1000 علماء کرام، جرم کیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ قرآن خالص کا نام ہے، اسی کی بنیادوں کے اوپر آپ تعین کریں۔ اس جرم کی بنا پہ 1000 علماء کرام کوٹڈ کہہ رہا ہوں کفر کا فتویٰ صادر ہو رہا ہے، خود آتے نہیں کیا قرآن کا، ہم ینہون عنہ وینأون عنہ، عجیب زبان ہے یہ، ینہون و ینأون، بس یہی ہے تو ہم سے بدلا اس نے، خود تو دور تھے ہی، وہ جو آنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کم کا ایسا سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا جناب ایک پتی، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کسی سچ کہنے والے کو یہ ہراس نہیں کر سکتے، وہ نہیں تباہ ہوتا، یہ خود تباہ ہو رہے ہیں، اس سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اور اگلی چیز ہے وَمَا يَشْعُرُونَ، سمجھتے نہیں ہیں کہ تباہ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں صاحب، شریعت حقہ کا غلبہ یہاں ہو رہا ہے، اسلامی نظام قائم ہوگا یہاں، سمجھتے نہیں ہیں کہ ہلاکت ہو رہی ہے ہمارے لیے۔ ہاں عزیزان ایمان رکھو، سورہ انعام کی آیت 26 تک ہم آ گئے، 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، ایک اعلان میں دیتا ہوں۔